ٹھیک ہے تھوڑی عادت بن جائے گی، ہلے ہے نہیں، ایک توجہ میرے وال رکھو، بڑی اہم گلاں بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سانوں دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کریم دے اندر جدوں آخری عشرہ آندا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے عشرے دے بارے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے رحمت دا عشرہ ہے، ان دے وچ رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ دوجا عشرہ جدوں آیا ان دے بارے حضور نے ارشاد فرمایا اے مغفرت دا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان دے وچ لوگاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ جو تیجا عشرہ آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجے عشرے دے بارے ارشاد فرمایا ہے کہ اے عشرہ جہنم دی اگ تو خلاصی دا عشرہ ہے، اللہ اس عشرے دے وچ لوگاں نو جہنم دے وچوں کڈ دینے تے جنت وچ ڈال دیندے نے، اتنا اس عشرے دا مقام ہے۔ اگر آخری عشرہ تانوں نصیب ہوندا ہے رب کولوں اے دعا منگو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مینوں جہنم دی اگ تو خلاصی نصیب فرما۔ آخری عشرہ اللہ نصیب فرما دے، اے دعا منگو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مینوں جہنم دی اگ تو خلاصی نصیب فرما۔ اگر اللہ تعالیٰ اے عشرے جے اللہ قبول کر لوے، اللہ لکھ دے وے نا اپنے رجسٹر اندر کہ اے بندے دا میں خارجہ جہنم وچوں کر دیتا ہے، انہوں ہن میں جنت چ داخل کر دیاں گا، اس تو بڑی کیڑی عظمت ہے جڑی انسان نو نصیب ہو جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے آن تو پہلے صحابہ نو باز فرماندے، اے میرے صحابہ تواڈے اوتے ایک مہینہ آ رہا بڑا رحمتاں والا مہینہ، بڑیاں برکتاں والا مہینہ، مومن دا رزق بڑھا دیتا جاندا ہے، اگر ایک نیکی کرے گا انہوں ود نیکی دگنی نیکی دا اجر ملے گا، ایک نفل پڑھے گا انہوں 70 نفلاں دا انہوں اجر ادا ملے گا، نفل دا اجر فرض دے برابر ہو جائے گا۔ اے اتنیاں رحمتاں والا مہینہ ہے، اس مہینے وچ ہر پاسے اللہ دی رحمت وسدی ہے، رب دی رحمت ہر پاسے وسدی ہے، اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں دا نزول ہر پاسے ہوندا ہے۔ اس مہینے تو فائدہ جڑا بندہ اٹھا لے گا وہ دنیا اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ مہینہ اتنی رحمت کا مہینہ ہے۔ کیسے سیٹ کر دے کرنے بڑا سپیکر سیٹ نہیں ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دیا کافران کو دعوت دے کے ایمان دیتا، ایمان دے کے اس تو بعد حضور نے رب دیا نعمتاں دتیاں، ایک نعمت تو بعد کی ایک نعمت عطا کی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نماز لے کے لیتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو روزہ لے کے لیتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو انہاں واسطے نعمتاں تے رحمتاں لے کے دتیاں، اے رمضان کا مہینہ بھی لے کے دیتا۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام دی امت کو دیکھو 1000 سال کی عمر ہے، حضرت نوح دی امت کو دیکھو 950 سال کی رب دی قوم نو، حضرت نوح علیہ السلام تو بعد دی امتاں دیکھو 1400 سال کی عمر سی۔ اے اللہ میری اس امت دی عمر تا تھوڑی ہے، اے اللہ میری اس امت دی عمر تا گھٹ ہے، میری عمر تے 63 سال سی، میری امت دی عمر بھی تھوڑی ہے، اے اللہ امتاں دیاں عمراں بہت زیادہ سی اور امتاں نیکیاں کردیاں، انہاں 100 سال نماز پڑھی، انہاں 1000 سال نماز پڑھی، انہاں 1000 سال اللہ دی عبادت کیتی، انہاں 800 سال رب دا ذکر کیتا۔ اللہ میری امت دے کول تا اتنی عمر نہیں، میری امت دی عمر تا اوسطن 170 سال بن دی ہے، 60 سال بن دی ہے۔ اللہ وہ امتاں دے اجر تے نہ جان دیاں، اللہ فرمایا تیرے محبوب تو پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے میرے پیغمبر میں انہاں نے قرآن دتا جڑا رمضان دے وچ نازل ہویا، اے میرے پیغمبر اے انہاں نے لیلۃ القدر دی رات عطا کیتی، فرمایا خیر من الف شہر، اے 1000 مہینے تو افضل ہے۔ اگر پہلیاں امتاں دی عمراں 1000 سال سی، انہاں دی عمراں اگر 1000 عرصے دی عمر سی، اے اللہ اے میرے پیغمبر میں تینوں اے لیلۃ القدر عطا کیتی، اگر تیری امت دے بندے ایک رات اللہ دی عبادت کر لین گے انہاں دی 1000 سال دی عبادت تو ود جان۔ کتنا اجر اللہ نے عطا کیتا، ایک رات اللہ کی عبادت کرن گے 1000 سال تو
انہوں نے عبادت جڑی انہوں تو بچ جان گے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی قوم نو اور مکہ دے اندر جو کافر سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بت پرستاں نو اسلام دے کول لہان دے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرعون دی چوٹی تے چڑھے. او جڑے کافر او جڑے لات منات تے عزا دی پوجا کرتے سی جڑے بتاں نو پوجتے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین واسطے کوہ صفا تے چڑھے. فرمایا اے اکے منافق والےو اکٹھے ہو جاؤ, اے بنو ہاشم والےو اکٹھے ہو جاؤ, اے قریش والےو اکٹھے ہو جاؤ. میری گل سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, کہ جو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ, ایک اللہ نو صد مار دیئے, ایک اللہ تو دعاواں منگڑیاں نے. وہ کہتے سی ایک پانی دا بولتے, ایک اگ دا بولتے, ایک بارش برسان والا بولتے, ایک ہواواں چلان والا بولتے. فرمایا نہیں نہیں, قولوا لا الہ الا اللہ, ایک اللہ جڑا پانی بھی آسمان تو نازل کردا, ایک اللہ آسمان تو بارشاں برسان والا ذات, ایک اللہ دی زمین تو بھرپور اگان والی ذات بھی, ایک اللہ دی ہواواں چلان والی ذات بھی, ایک اللہ دی پرندیاں اڑان والی ذات بھی, ایک اللہ دی اولاد دین والی ذات بھی, ایک اللہ دی اولاد دے کے لین والی ذات بھی, ایک اللہ دی انسان کو رزق عطا کرنے والی ذات بھی, ایک اللہ دی پرندیاں کو رزق دین والی ذات بھی, اللہ دی پتھر دے وچ کیڑے کو رزق عطا کرنے والی ذات بھی, اللہ دی. فرمایا لا الہ الا اللہ, ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے, کسی اور دی عبادت نہیں کرنی. لا الہ الا اللہ, الہکم الہ واحد, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایک اللہ ہے تہاڈا, ایک رات دی عبادت کرنی ہے. یہ سجدہ ایک رب دے سامنے ہوئے, یہ پیشانی ایک اللہ دے سامنے جھکے, کسی غیر دے سامنے نہ جھکے. یہ عبادت ہونی ہے ایک اللہ دے سامنے عبادت ہوئے, کسی غیر دے سامنے نہ ہوئے. ایک ارشاد فرمایا حضور نے کہ ہر ویلے جدوں تسی اگر دعاواں منگنیاں نے تے اللہ دے کولوں رزق منگنا ہے, تے اللہ دے کولوں اولاد منگنی ہے, اللہ دے کولوں ہواواں فضاواں دا چلانا منگنا ہے, اللہ دے کولوں بارش منگنی ہے, اللہ دے کولوں زمین دے وچ رزق منگنا ہے, تے اللہ دے کولوں ہر چیز دا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ان دی رحمت ہر وقت وسدی ہے, ان دی رحمت دا دریا جاری ہے, تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. میرا مجمع ستا ہوا نہیں پہ سکتا, جاگ کے بیٹھا پڑھا اسے میرے سامنے بیٹھا ہے, میرا جاگ کے بیٹھا اچھی آنکھوں سبحان اللہ. خطیب میں داد ملتی ہے, خطیب بولتا ہے, خطیب احمد علی بولتا ہے. کی کہنا ہے کہ اللہ کی رحمت کا دریا وگدا ہے, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. تے ہر کوئی آکھے مولا تیرا تیرا, تے میں بھی آکھاں تیرا. جے کدے تو ہی کہتے مولا تیرا, تے مولا کچھ نہیں جاندا, کدے تو ہی آکھے میرا. سبحان اللہ, سبحان انشاءاللہ. تے اے پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا کہ اے مکہ دے کافرو, تسی انہاں بتاں دی پوجا کردے ہو. خانہ کعبہ دے وچ 360 بت بنا کے رکھے سی,
اے پانی دا بوتے، اے اگ دا بوتے، اے ہوا دا بوتے، حضور نے پیغام دیتا آگے انہاں خانہ کعبہ دے بت پرستاں پجاریاں مسلمان ہو گئے، ایمان لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ 17 رمضان المبارک کے اندر بہت سارے واقعات ایسے نے جڑے رونما ہوئے۔ نمبر 1 ان دے وچ مکہ فتح ہویا۔ 20 رمضان المبارک میں مکہ فتح ہویا۔ اے مکہ دے وچ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تقدیر تے کسیل دے اے صحابہ تے ظلم کر دے، اے کافراں نے حضور کو خانہ کعبہ وچوں مکہ وچوں کٹ دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ وہ چار ہجرت کر کے خانہ کعبہ نو تو حضور رون لگ پے، فرمایا اے بیت اللہ تو مینوں بڑا عزیز ہے، تو مینوں بڑا پیارا ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں تینوں چھڈ کے جاواں، لیکن تیرے باسی تیرے رہن والے لوگ مینوں ایتھے رہن نہیں دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑ کے مدینہ روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی زندگی مکہ اندر گزاری، پھر مدینہ چ ٹر پے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چ گئے رمضان المبارک میں اے 17 رمضان وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان کو اپنے صحابہ نو لے کے چل پے مکہ وال۔ فتح مکہ دا ٹائم آ گیا۔ اس مکہ نو فتح کر کے ایک اسلامی ریاست دی بنیاد رکھنی سی کہ تاکہ اسلام دی بنیاد کو رکھی جا سکے، اسلام پورے عرب اندر غالب آ جائے۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مکہ والیاں نو نال اپنے صحابہ نو نال لیا، تو صحابہ نو نال لے کے آ گئے، تشریف لے آئے کتھے؟ مکہ دے اندر۔ مکہ تو کچھ دور جا کے اپنے قافلے کا پڑاؤ ڈال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 10,000 کا لشکر نال سی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیتا کہ تسی اگ جاڑ دیو، جگہ جگہ تے اگ بڑھا دیو۔ اے 10,000 کا لشکر انج لگے مکہ دے کافراں نو جویں کہ اے بہت بڑا ایک جمع غفیر ہے۔ اے مکہ والے دن دن رات نو اگ بڑھتی پئی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ ابو سفیان جڑا مکہ دے کافراں وچوں بڑا کافر سی، بڑا سردار سی، اور رات نو ویکھن واسطے نکلیا کہ میں نکل کے جڑا ہے چیک کراں، لوگوں کو دیکھا کتنا بڑا لشکر ہے، کتنا بڑا حضور کا مجمع ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا سے ہجرت کر کے آ رہے سی مدینہ میں، رستے چ ملے۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس ہجرت کر کے آ رہے ہیں، فرمایا اے تیری آخری ہجرت ہے کہ میں آخری رب کا رسول ہوں، میرے بعد تے نبی کوئی نہیں۔ حضرت عباس فرمایا تیری ہجرت تو بعد تے ہجرت کوئی نہیں۔ حضرت عباس نال ہو گئے۔ ابو سفیان نے رات کو دیکھ لیا عباس نے کہ یہ سارے لشکر کو ویکھن آیا ہے۔ پوچھا ابو سفیان کو یار یہ لائٹاں بال بہت ہوئی ساری اندھیرا ہوا گیا اندر ویسے۔ ابو سفیان کو پوچھا ابو سفیان کو ابو سفیان کی کرتا ہے؟ میں کیا تمہیں لشکر ویکھن آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان حضرت عباس نے ابو سفیان کو دعوت دی کہ اے ابو سفیان جانتا ہے تو سرکار کا لشکر اتنا عظیم ہے، اے مکہ والے اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تے امن وچ آ جاؤ، تسی امان لے آؤ، ایک گل آ جاؤ کہ اے عباس سانو امن دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جاؤ سانو امن دے دے۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن دے دے۔ ابو سفیان اس قلعے تے لے کے کھڑے ہوئے، حضور نے حکم فرمایا سارا لشکر صاحب نے گزرتا رہا۔ ابو سفیان دے نیت وچ ایک گل آ گئی کہ اے مسلمان اتنا عظیم لشکر لے کے آئے نے، اج خانہ کعبہ فتح ہو جانا ہے، اج فتح تو پیچھے کوئی اور شے باقی نہیں بچنی، اسی لڑ نہیں سکتے۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں فتح کر لیا، صحابہ داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ اُتے سوار سی، اونٹ نہیں ہوتے سوار سی، اونٹ دے پلان دے نال اپنا سر مبارک نہیں تھلے لایا ہویا، عاجزی تے انکساری دی حالت چ داخل ہوئے اس مکہ وچ جس مکہ دے لوگ پتھر ماردے سی، اج حضور اوتھے فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ ہن وہ مکہ دے کافر سارے سامنے کھڑے ہیں، رمضان مبارک دا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں عزت دینا، جڑا ابو سفیان کے گھر سے داخل ہو جائے گا انہوں معافی، جڑا بندہ اپنے گھر کا بوا بند کر لے گا انہوں معافی، جڑا بندہ تلوار اپنے سامنے ٹیک دے گا مسلمان نہ لڑائی کے مقابلے سے نہیں آئے گا انہوں معافی۔
جڑا بندہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے حرم سے داخل ہو جائے گا انہیں مسلمان کچھ نہیں کہنے گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہن جدو خانہ کعبہ سارے کافر اپنے اپنے گھر میں چھپ گئے, کچھ بچ گئے, کچھ نکل گئے. 9 بندے سے جنہوں نے حضور نے بتایا معافی نہیں ملنی, 9 چلے گئے, بچ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ جو داخل ہوئے نا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نال سے. 20 رمضان المبارک آ گیا, مکہ کے کافر سامنے کھڑے نے. حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ, ایک صحابی بات جو بنے عثمان بن طلحہ, ان کو چابیاں بیت اللہ خانہ کعبہ دیا ہوندیاں سی. بلایا چابیاں دے. حضرت بلال چابیاں لین گئے, چابیاں دے سرکار نے چابیاں منگائیاں نے. پہلے چابیاں کیوں نہیں سے دیتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت واسطے اندر چابیاں کیوں نہیں سے دیتا, ہن چابیاں دے دتیاں. حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں لئیاں, خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو کھولیا, اندر داخل ہوئے. دیکھے 360 بت انہوں نے سجائے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر. سب تو درمیان ایک سینٹر سے بت رکھا, ان کا نام سی حبل, بہت بڑا بت. حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی دا اشارہ فرماندے بت تھلے جا پیندے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے نا, انہاں گھوڑا پھڑیا تے پتا اوتے گھوڑا مار دے, تے گھوڑا لایا تے گردن لائی, سارے بت توڑ دیتے, بت شکن بن گئے. لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, ہن انہاں کافراں نوں انہاں خانہ کعبہ نوں پاک کرنا سی. 360 بت. حضور نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, علی اج میرے کنارے تے بیٹھ کے انہاں بتاں دے اندر سی کو جانے گے. اور ایک خاندان دا حکم سی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. سبحان اللہ, کیا عظمت سی حضرت علی رضی اللہ عنہ دی. اے رمضان المبارک کے مہینے اندر ایک جڑا دوجا کام ہویا, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتقال تے شہادت بھی اس مہینے اندر ہوئی. اسی وہ بھی ذکر کرتے ہیں. حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ دے بتاں ول اشارہ کرنے ہوئی نال بت تھلے جا پیندا, اشارہ کرتے تھلے جا پیندا. 360 بتاں تو خانہ کعبہ پاک ہو گیا. حضور اندر داخل ہوئے, انہاں ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویراں بنائی ہوئیاں, تو انہوں نے ہاتھ اندر فال کے تیر دیتے. فرمایا اللہ ہلاک کرے انہاں ظالم کافراں نوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک نہیں سی کرتے, حضرت اسماعیل کا شرک نہیں سی کرتے, وہ تھا اللہ کے سچے رسول سی. دیکھیا فرشتیاں کی تصویراں بنائی ہوئیاں. حضور نے دیکھیا کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت. فرمایا اللہ تے انہاں نوں ہلاک کرے. فرشتے تے رب دی ایسی مخلوق نے, نہ مرد نے نہ عورت نے, انہاں دی مورتیاں بنا کے ٹنگیاں ہوئیاں. خانہ کعبہ کو پاک کیتا, صاف کیتا. ہن خانہ کعبہ پاک صاف ہو گیا, مکہ دے کافر سامنے کھڑے ہیں. حضور نے پوچھا دسو میرے تو کہڑے سلوک دی برتاؤ دی امید رکھتے ہو. کہنے لگے تو شریف بھائی ہے, شریف بھائی کا بیٹا ہے, اسی امید رکھ رہے ہیں سانو معاف کرے گا, رنگل چنگا سلوک کرے گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اج میں تہانوں کوئی جواب دینا جڑا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نوں دتا سی. بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نوں کنویں دے وچ سٹیا, پتھر مار کر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے وچ سٹے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں چوں نکلے, مصر کے خزانے قابو آ گئے, بادشاہ بن کے غلہ لین گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا مینوں پہچانیا کہ نہیں پہچانیا؟ کہنے لگے پہچان لیا. فرمایا کہ سلوک دی امید کرتے ہو تو معاف کر دے, ساڈا بھائی ہے. فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, تہاڈے تے اج والا دن کوئی عذاب نہیں ہوگا, جو تمہیں معاف کیتا. حضور نے فرمایا مکہ آئیو, پتھر کا مینوں مارے, ظلم میرے اوپر کیتا, میرے بلال نوں کسیٹتے رہے کہ بلال نوں کسیٹتے بھی تپتی ریت تے بلال نوں لٹا کے اوتے پتھر دی چٹان رکھ دیندے. اس بلال نوں جدوں سورج دی تپش پوے تے ریت تپے تے بلال تڑپدا سی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نوں اگ دے انگارے زمین وچ گڑا کھود کے اگ دے انگارے نوں بھر دیندے. حضرت خبیب نوں اوتے کسیٹتے, حضرت خبیب دے کن دی چربی جدوں کھودی اودے نال انگارے بجھ جاندے. حضرت خبیب میرے صحابہ نوں انہاں دی تکلیفاں دتیاں, اج باری میری آئی ہے, جاؤ میں سارے نوں معاف کر دیتا. ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اج میں تانوں سارے نوں معاف کر دیتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن دیکھ کے, حضور دا نبوت دا چہرہ دیکھ کے مکہ کے کافر کلمہ پڑھتے گئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ.
اسی اج گواہی دینے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رب کا سچا رسول ہے کہ حضور تو بعد اسی کوئی اور نبی نہیں مانتے حضور کے ذات آخری ذات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کے رسول نے رب کے سچے پیغمبر نے اے پیغام مکہ کے کافراں نے ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال ہن تو خانے کاروں کی چھت تے چڑھ جا تے چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ یا رسول اللہ جدوں میں پہلے اذان پڑھدا سی کہ میرا منہ اللہ اکبر خانے کعبے وال ہوندا سی جدوں میں کہندا سی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہن میں منہ کدھر کراں فرمایا بلال تو منہ میرے وال کر لے تے خانے کعبے کی چھت تے چڑھ کے اج اعلان کر مکہ دے بڑے بڑے سردار کہندے پے اے بلال جنوں اسی زمین تے گھسیٹدے سی جنوں اسی تپدی ریت تے گھسیٹدے سی اج اے خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان سناوندا پیا ہے تے اوتھے ہی پانی ہو گیا کہ جنوں اسی ماردے سی اج بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ہو کے سانوں اذان سنا رہے ہیں تے چہرہ حضور وال کیتا حضرت بلال زبان حال تو بھی کہندے سی خس خس جینا قدر نہ میرا حضرت بلال اپنے زبان حال تو کہندے ہیں خس خس جینا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں اج محل چڑھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں کافراں نوں کہندے نے کہ تسی کی جاندے ہو اے کافرو تسی ہلے میرے نبی نوں نہیں ویکھیا اگر تسی نبی نوں ویکھ لیندے تواڈے اندر دا کفر ٹٹ جانا سی تواڈی دل دی اکھ نال حضور نوں ویکھو کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدوں مکھ تو نقاب ہٹاوے جے او نکلے سیر کرن لئی سارا گلشن سیسو نواوے ہاتھ رکھے جے بھلا اندر ہاتھ بھلا تو ود جاوے تیرا ہی راہ سبحان اللہ جاؤ یہ شعر پورا چہرہ لگ گیا آج تو رات میرا گلا بڑا درد کر رہا ہے لیکن پھر بھی میں کیا کرتا ہوں مسلمان چلے میں پڑھاواں گا آپ ہی حضرت بلال کے کہتے ہیں زلف دا کنڈل کھولے جاوے تے راہی راہ بھول جاوے ڈردی ماری بجلی لشک نہ پاوے متا بے ادبی ہو جاوے توبہ توبہ حسن نبی دا توبہ توبہ حسن نبی دا تے جھال نہ جلی جاوے کالیاں زلفاں تے روشن چہرہ کالیاں زلفاں تے روشن چہرہ تے جویں چن بدن وچ کارے یار نبی دے لوگو قسمت والے جڑے تک تک لین نظارے کالیاں زلفاں تے سونا مکڑا کالیاں زلفاں تے سونا مکڑا لیندیاں زلف لٹک ہلارے سیر کرے تے عرش تے جاوے پوری امت نوں بخشاوے اس تو بعد قیامت توڑی کوئی اور نبی نہ آوے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے ایک آواز لائی فرمایا کہ لوگوں دیکھو
اج تسی جتنے مینوں گھسیٹتے تے مارتے سی اج اس خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے میں اللہ دی توحید دا پیغام تانوں سنا رہا ہوں۔ خانہ کعبہ مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دوسرا واقعہ ہویا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت اس مہینے اندر ہوئی۔ غزوہ بدر بھی اس مہینے اندر ہویا۔ غزوہ بدر اسلام دے پہلی جنگاں وچوں پہلی جنگ 313 مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی، 1000 کافر مقابلے چ کھڑے سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھپر ایک پہاڑی دے اوپر اپنا ایک چھترا بنوایا، اوتے سایبان بنوایا، حضور تے بیٹھ کے اللہ کو ساری رات رو دعا مانگتے رہے، اے اللہ اے میری آخری اے میری پونجی ہے، یہ 313 میری پونجی ہے، اگر آج ایک ختم ہو گئے ان کافراں دے ہتھوں قیامت تک تیرا روح زمین تے نہ لینے والا کوئی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی لاج رکھی، فرمایا میرے محمد پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے آسمانوں کو فرشتے بدلنے کر دیے۔ حضرت علی نے فرمایا بلا ہوا یا رسول اللہ اے کیے، فرمایا 500 فرشتے آ گئے، اپنے سروں پہ سفید پگڑیاں بنیاں، سفید گھوڑے ہوتے بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آ گئے، پھر ہوا دا بلایا اے اللہ کے رسول اے کیے، فرمایا پھر فرشتے آ گئے، پھر ہوا دا بلایا یا رسول اللہ اے ہن کیے، فرمایا پھر فرشتیاں دے گھوڑ لشکر آ گیا، مسلمان کافراں دے سر دے کول گردن دے کول لے جا کے تلوار لے کے جاندے تو ہن پہلے دور جا گئے۔ 313 1000 کافر مارکا ہویا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہو گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکے اتنا عظیم مارکا قرار دیتا کہ اے مارکا اسلام اندر وہ مارکا ہے کفر اندر دھاگ بیٹھ گئی، جڑے کفر سی انہیں ٹوٹ اندر تک کفر گیا، اس وقت مسلمان پھر انہوں نے مضبوط پاور ہو گئی کہ اسلام کا غلبہ ایک شروع ہوا۔ 313 سے حضور نے فرمایا ہم فدیہ انہوں کا دیو گے، جڑے کافر ایتھے آئے نے قید ہوئے نے فدیہ دے کے چھڑا لو۔ اور لوگ آئے ساڑھے کول کا یہ چیز سے مال انہوں کوئی نہیں اسی کی دے گے، فرمایا جنہ کو نہیں ہے گا 10 مسلمانہ دے بچیاں جو لکھنا دے پڑھنا سکھا دے اور چھڑ دیتا جائے۔ ایک اسلام کی تعلیم یہ نہیں سی تو دنیا کی تعلیم لکھنا دے پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیتا اسے دنیا بھی انہوں لکھن پڑھن کا طریقہ سکھاؤ گے، لکھن پڑھن کا طریقہ بھی سکھاؤ گے تو معاف کر کے چھڑ دیتا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سی، انہوں نے داماد حضور کے داماد بھی قید ہو کے کہتے ہیں بچ آئے۔ حضرت حضور کی بیٹی نے اپنا ہار کلیا سونے کا جڑا فدیے وچ دیتا سی، فدیے وچ دیتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ویکھیا، حضور رون لگ پے۔ کیوں رون لگ پے؟ کیونکہ یہ ہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی دا سی جنہاں دا نام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سی، یہ ہار انہاں دا سی۔ حضور اپنی بیوی دی پہلی جڑی حضرت خدیجہ کبریٰ اتنی محبت اتنی جان ساری والی بیوی انہاں دی یاد آئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پے تے وہ ہار دیکھ کے پھر اپنے اس داماد کو بھی رہائی دیتی۔ فدیہ تے لینا سی نا، جنگ بدر کا واقعہ عظیم واقعہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی، وہ بھی اس مہینے اندر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا سے جو غزوہ احزاب ہویا، غزوہ خندق 10,000 کافروں کا لشکر مدینے ہوتے حملہ آور ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مشورہ لیا، میرے صحابہ دسو سانو کی کرنا چاہیے؟ صحابہ نے مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ سلمان فارسی نے آکے کہ مدینے کے گرد گرد خندق بنا دے ہو، ایک کافر ساڑھے ہوتے حملہ نہیں کر سکتے۔ انہاں کافرہ میں خندق کھدی گئی، ایک کافر سی اللہ سی عمر بن مقدود، وہ اتنا لڑاکا کافر سی کہ انہوں نے 1000 بندے نہ کلا مقابلہ کر لینا سی، انہیں مقابلے جو کوئی ٹکتا نہیں سی، انہیں کوڑے کو ایڈ لائی تے آ گیا مسلمانہ وال آ گیا، خندق ٹپ کے حضرت علی بیٹھے سی مجمع اندر، آگ انہیں للکر ماری، ہے کوئی میرے مقابلے سے مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں سر لاواں، حضور نے فرمایا نہیں علی بیٹھ جا۔ اس کے بعد پھر للکر ماری، ہے میرے مقابلے سے آنے والا؟ فرمایا علی اٹھے، یا رسول اللہ اجازت دیو میں جاواں میں سر لاواں، فرمایا نہیں علی بیٹھ جا۔ اور تیسری دفعہ پھر للکر ماری، حضور نے حضرت علی اٹھے، حضور نے تلوار دی ہاتھ نال شفقت نال ہاتھ سے رکھیا، فرمایا جا علی اللہ دی مدد تیرے نال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
جب گئے وہ کافر عمر بن عبدود لڑیا وہ اپنے گھوڑے تو تھلے اتریا انہیں کندا وڑ دیا لڑے تلوار لے کے آمنے سامنے ہوئے انہوں نے پیران کی وجہ تو لڑائی کی وجہ جڑی گرد ڈسٹ تھی اندے وچ کوئی نظر نہیں تھی بدل ہوندے نے کافر کہن علی گیا مسلمان کہن عمر بن عبدود گیا کافر کہن علی گیا مسلمان کہن کہ کافر مارا گیا تو کٹا چھٹیا دیکھیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خون آلود تلوار ہاتھ جو پڑی ہے کہ کافر کا لاشا زمین کا تڑپ کر اتنی بہادری سی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی حضرت علی کا علم بھی بڑا عظیم سی اتنا علم سی ایک سورت فاتحہ دی اگر تفسیر لکھ دین تے 70 اونٹاں ہوتے لگتے جاوے اتنا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ نے عطا کیا نا کسی لقب کسی حیدر مرحب ہے نا مقابلے سے میرا نام مرحب ہے تو خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے میرے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت علی نے فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے آپ مقابلے سے ایک کے بعد اندر مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیتے تو دسیا کہ اے علی شیر خدائے اسد اللہ ان کے مقابلے سے تسی آ نہیں سکتے اے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے اس واسطے اسی بھی حیدر والے ہاں ساڈا پیر بھی علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا آپ کو سبحان اللہ اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا تفسیر علی سونا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن و حسین اپنی گردن کٹوا دیتی کہ لوگوں نے پیغام دیتا کربلا کے میدان اندر کہ جڑا عظمت والا گھرانہ حسین دا شہید ہو گیا کہ کسی اور دی کی مجا لے کہ رب دی ذات اندر جو مزہ ہے کسی اور چیز اندر نہیں اللہ دی ذات کتنی عظمت والی سی گردن کٹائی کہ پیغام دیتا جن میں پیاس کربلا کی برداشت کر سکنا اسی رمضان کے روزے کی پیاس کی برداشت نہیں کر سکتے روزہ کیوں چھڑتے اس بار آخری دن میں عشرہ رمضان دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ 72 نفوس شہید ہو گئے گردن کٹی لیکن اپنے آپ کو ذبح کرا چھڑیا نانے کا دین بچا گئے اعلیٰ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کتنا عظمت والا شعر اعلیٰ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا سبحان اللہ اعلیٰ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بلکہ تھی ساری حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ یہ حکم دیتا کہ عاجزی اللہ نے بڑی پسند ہے جتنے رب رکھے انسان ہوتے رہنا چاہیے اللہ دی ذات اتنی عظیم ہے رب تمہیں روزی دے رہا ہے کھان پین دے رہا ہے صحت دے رہا ہے تندرستی دے رہا ہے اسی رب دی ذات نو مانتے ہو رب دا حکم کیوں نہیں مانتے اللہ فرماتا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تواڈے تے روزے بھی ایویں فرض کیتے نے جویں تواڈے تو پہلے انہاں نے فرض کیتے سی کی مطلب اے انہاں اوتے بھی فرض سی ساڈے اوتے بھی فرض نے روزہ رمضان دا نہ چھڈو حضرت حسین کربلا اندر گردن کٹا کے پیاس اندر گردن کٹا کے پیغام دے گئے کہ اللہ دی ذات انسان کو صحت بھی دیتی ہے تندرستی بھی دیتی ہے رزق بھی دے رہا ہے پانی پین کو دے رہا ہے روٹی کھان کو دے رہا ہے
اسی پھر انہی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریے کہ ساڈے تو پھر بڑا تے کوئی ہور بندہ بد قسمت نہیں ہونا. اسی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریے. اللہ تعالیٰ نو عاجزی پسند ہے. اسی تو متکبرے بن کے نہ ٹریے, عاجز بن کے ٹریے. رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ایک عاجزی کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پیشانی نو کسی اور اگے جھکن کا حکم نہیں دیتا, صرف اپنے اگے جھکن کا حکم دیتا ہے. یہ ساری پیشانی جھکے صرف میرے سامنے جھکے, کسی غیر کے سامنے جھکنی نہیں چاہیے, کسی قبر تے جھکنی نہیں چاہیے, کسی پیر فقیر نو جھکنی نہیں چاہیے, کسی بت نو جھکنی نہیں چاہیے, کسی مجھ گاں نو جھکنی نہیں چاہیے. کہ کن نو جھکے, صرف ایک اللہ کی ذات نو جھکے. ایسے عاجز بن کے رہے انسان. اللہ عاجزی ہوتے جڑا بندہ سجدے تے جاندا ہے اللہ ڈائریکٹ انہوں قیام چ کھڑا کر دیندا ہے. جنہ نیواں ہوو گے اللہ اونا اونچا کر دے گا, جنہ نیواں ہوو گے اللہ اونا اونچا کر دے گا. اس چیز کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام اندر انج فٹ کیتا ہے. ذرا میں سنا دیں اندر تھوڑا کیوں نہیں کر سکتا, آخر جو ٹائم بھی ہو گیا تے ذرا سبحان اللہ کہنی ہے تو میں سناواں گا, نہیں سناوندا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیتے آئی جے پر رہنا ہوے, جیتے آئی جے پر رہنا ہوے, کہ دیس فقیراں بھائی رمضان دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. ایک لیلۃ القدر دی رات پیچھے ہون رہندی ہے, ایک عظیم عظمت والی رات, ایک مہینے تو افضل ہے. اللہ سانو دی رات دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو اس رمضان جڑا گزر گیا ہے اسی اون دے وچ ایک عمل نہیں کر سکے, روزے نہیں رکھ سکے, نمازاں نہیں پڑھ سکے, اپنے گناہاں دی معافی منگیے. اللہ معاف کرنے والا ہے. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا, اے لوگوں رب کو اپنے گناہوں دی معافی منگو. فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ, اپنے اللہ کو ایک دن اندر میں 100 مرتبہ توبہ کرنا. نبی توبہ کرتا ہے, میری تے تہاڈی کی وہ کرتے. اسی اللہ کو اپنے گناہوں دی معافی منگیے, اپنی پریشانیاں کو دعا منگیے اللہ دور کر دے, اپنی حاجتاں منگیے اللہ اس رات اندر جو منگو گے پوری کر دے گا. رمضان کا آخری عشرہ ہے, دعا منگیا کرو اللہم اجرنی من النار, اے اللہ جہنم دی اگ تو خلاصی نصیب فرما. اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. کل دا ختم قرآن جو الحمدللہ ساڈی مسجد اندر کل 2 بچوں کا قرآن بھی ختم ہو رہا ہے. ایک فقر حسین دا بیٹا ہے, کامزادہ دا بیٹا ہے, ایک قاری صاحب کا قرآن بھی ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اسی لنگر دا انتظام بھی کر رہے ہیں, حضرات انہاں دا پروگرام ہے گا, اچھا انتظام ہوئے گا انشاءاللہ. سب حضرات کوشش کریں کہ عشاء کی نماز تو بعد مختصر تراویحاں پڑھیں گے, تو کل انشاءاللہ اس کے بعد ختم قرآن جڑا ہے اسی کریں گے. ختم قرآن کی مجلس سے آؤ گے, اللہ بڑے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ بڑیاں نیکیاں نصیب فرماوے گا. قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جڑا قرآن نال لگ گیا اللہ انہوں بخش دیتا, جن نے قرآن چھڑ دیتا اللہ نے انہوں معاف نہیں کیتا. اللہ سانو قرآن پڑھن دی, قرآن نال اٹیچ ہون دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سمجھا اللہ.